آج کے لیکچر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آج پریم چند کا آخری افسانہ ہے عیدگاہ۔ عیدگاہ انسانی جذبات اور احساسات کے بارے میں لکھا گیا افسانہ ہے۔ اس کے کردار ہیں حامد، امینہ اور دوسرے بچے۔ تھیم یہ ہے کہ عام طور پر یہ سوچا جاتا ہے کہ غربت جو ہوتی ہے وہ بچوں کو کبھی بے حس یا کند ذہن بناتی ہے، لیکن عیدگاہ افسانے کا مرکزی کردار ہے۔ اور اس ترتیب میں ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ اس میں نکرہ کی جو اقسام تھیں، اس میں نکرہ کی اقسام ہم پڑھ رہے تھے۔ اس میں نکرہ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کسی عام شخص، عام چیز یا عام جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اسم نکرہ کی بہت سی اقسام ہیں، تو ان کی جو مشہور اقسام ہیں وہ پڑھتے ہیں۔ پچھلے لیکچر میں شاید میڈم صاحبہ نے نگارستان سے لیکچر تیار کیا تھا، غالباً اس میں اس کی 10 اقسام تھی۔ تو میرے پاس جو مواد تھا اس میں اسم نکرہ کی 6 اقسام ہیں۔ چلیں اس کو دیکھتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ ذیلی اقسام کو مین اقسام میں جی سر، تقسیم کر جی سر، نگارستان میں 10 ہیں، وہی لکھی تھی میں نے۔ جی، تو انشاءاللہ وہی 10 پڑھیں گے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں نکرہ کسی عام شخص، عام چیز یا عام جگہ کے نام کو کہا جاتا ہے، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے اس میں نکرہ۔ تو اس کی جو پہلی قسم تھی اس میں ذات۔ اس میں ذات دراصل وہ اسم تھا جس کے ذریعے کسی چیز کی تمیز دوسری چیز سے کی جاتی ہے، یا ایک چیز کی جو ذات ہے دوسری چیز سے الگ سمجھی جاتی ہے۔ جیسے قلم دوات ہے، صبح و شام ہے، پروانہ و شمع ہے، اسی طرح کاغذ و کتاب ہے، گھڑی و دیوار ہے۔ تو اس میں ذات، یہ اس میں معرفہ کی پہلی قسم ہے، اس میں ذات۔ اس کی مزید اقسام تھیں۔ عام چیز کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اسم نکرہ کی پہلی قسم ہے اسم ذات۔ اسم ذات کی پھر پہلی قسم ہے اسم تصغیر، اسم مکبر، اسم ظرف، اسم اعلیٰ۔ اور آج ہم نے پڑھنی ہے آخری قسم، اسم ذات کی آخری قسم، یعنی اسم صوت پڑھنی ہے۔ صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز۔ تو یاد رہے کہ یہ جتنے بھی نام ہیں عربی زبان کے دیے ہوئے ہیں، مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف، اسم، معرفہ، مصدر، مشتق، زمان، یہ سارے عربی زبان کے لفظ ہیں۔ تو اسم کے بالحاظ معنی 2 قسمیں تھیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کی جو مزید قسم تھی اسم ذات۔ اسم ذات کی مزید 5 قسمیں تھیں، اسم مصغر، اسم مکبر، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم صوت۔ تو آج ہم اسم ذات کی آخری پڑھیں گے قسم اسم صوت۔ جی مس میں مناسب اس کو ذرا ریڈ کر دیں اگر سمجھتے ہیں۔ جی سر۔ اسم صوت وہ اسم جو کسی جاندار یا بے جان کی آواز ظاہر کرے، جیسے کہکا، کھل کھلا کر ہنسنے کی آواز، کل کل کل، سراہی میں سے پانی نکلنے کی آواز، کائیں کائیں، کوے کی آواز۔ جی، ایسا اسم جو کسی جاندار، حیوان، انسان، جمادات، نباتات یا حیوانات کی آواز کو ظاہر کرے تو ایسے اسم کو اسم صوت کہتے ہیں۔ صوت ہمیشہ کسی اسم کے معنی کو ظاہر کرتا ہے، جیسے چوں چوں چڑیا کی آواز ہے، اسی طرح کائیں کائیں کوے کی آواز ہے،
اور اسی طرح مختلف جانوروں کی آوازیں ہیں تو ان کو اسم صوت کہا جاتا ہے۔ جی دوسرا پڑھیں، اعراب۔ اعراب اعراب عربی زبان کا لفظ ہے جو بطور جمع ہی مستعمل ہے۔ اس کی واحد اعراب ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے حروف پر لگائی جانے والی وہ علامات و آواز کی حرکات ہوتی ہیں جو زبان کو عربی یعنی فصیح بنانے کے لیے اختیار کی جاتی ہیں، اور ان کی مدد سے زبان میں موجود صوتی تراکیب و تغیرات الکلام واضح کیے جاتے ہیں۔ اعراب کو حرکات بھی کہا جاتا ہے۔ سر آگے بھی جی پڑھ دیں اقسام اعراب۔ پڑھ دیں۔ اقسام اعراب زبر افتح یعنی فتح سے ہے، یہ الف کی آواز دیتی ہے، علامت ہے، مثلا جب سب، زیر کسرہ چھوٹی کی آواز دیتی ہے، مثلا کس، جس، پیش، ضمہ کی آواز دیتی ہے، واو کی آواز دیتی ہے، مثلا اس۔ جی سب سے پہلے تو ہم نے اس کے تلفظ میں فرق دیکھنا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے آراب، عرب کا رہنے والا جس کو عرابی بھی کہتے ہیں، اور دوسرا ہوتا ہے اعراب۔ تو یہ درست تلفظ ہے اعراب، الف کے نیچے زیر لگا ہے اعراب۔ یہ عرب سے بنا ہے اعراب۔ اعراب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ علامتیں جو کسی لفظ کو فصیح بناتے ہیں۔ قرآن مجید پر سب سے پہلے اعراب لگائے گئے کیونکہ عربی لوگوں کو اعراب کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ صرف عجمی لوگوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اعراب تخلیق کیے گئے تھے، اور قرآن مجید پر کہا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے اعراب لگوائے تھے۔ تو اعراب اس لیے تخلیق کیے گئے، لگائے گئے تاکہ جو غیر عرب لوگ ہیں، جو عجمی لوگ ہیں، وہ عربی کو فصیح انداز سے پڑھ سکیں۔ تو کسی بھی زبان کو فصیح انداز سے پڑھنے کے لیے اس پر اعراب لگائے گئے، اور اعراب پھر یہ 3-4 قسم کے ہوتے ہیں۔ مشہور تو 3 ہیں کہ زیر، زبر اور پیش۔ ان کو ملا کر حرکت بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر لفظ کی آواز کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے صحیح تلفظ کو واضح کرتے ہیں، اس کی ترکیب، تخریج کے لیے بھی یہ اعراب استعمال کیے جاتے ہیں۔ جی میڈم صاحب نیکسٹ پڑھیے۔ صنعت قلب جی جی میمونہ پڑھیں، میری طرف ویسے بھی سگنل ایشو ہے آج۔ قلب کے معنی الٹ دینے کے ہیں۔ کلام میں 2 ایسے الفاظ لانا ایک کو الٹا کرنے سے دوسرا لفظ بن جائے، مثلا بارش کو الٹا لکھنے سے شراب، حور سے روح، خاک سے کاخ وغیرہ۔ اس کی 3 صورتیں ہیں: قلب کل، کل باز، قلب مستوی۔ جی یہ صنعت قلب کا تعلق علم بدیع سے ہے۔ یہ علم بدیع کی ایک صنعت ہے۔ اس صنعت کو کلام میں استعمال کیا جاتا ہے۔ صنعت قلب کا مطلب یہ ہے کہ کلام میں 2 ایسے الفاظ لگائے جائیں، استعمال کیے جائیں کہ کسی ایک لفظ کو الٹا کرنے سے کوئی دوسرا لفظ بن جائے۔ جیسے بارش ہے، لفظ بارش کو اگر الٹایا جائے تو یہ لفظ شراب بن جاتا ہے۔ عبد الحمید ادم کا ایک شعر ہے، بارش شراب عرش ہے یہ سوچ کر عدم، بارش شراب عرش ہے یہ سوچ کر عدم، بارش کے سب حروف کو الٹا کے پی گیا۔ تو جب کوئی شاعر شعوری طور پر ایسے الفاظ کلام میں استعمال کرتا ہے کہ جن کو الٹانے سے دوسرا لفظ تخلیق ہو جاتا ہے تو اس کو صنعت قلب کہا جاتا ہے۔ جیسے بارش شراب عرش ہے یہ سوچ کر عدم، بارش کے سب حروف کو الٹا کے پی گیا۔ جی اس کی اقسام کل پڑھیں گے۔ نیکسٹ۔
جی ریڈ کیجئے مس محمود۔ کلیات قائم کے مرتبہ بھی ڈاکٹر اقتدا حسن ہیں جو مجلس ترقی ادب لاہور نے شائع کیا۔ امیر خسرو یہ جو قائم ہے نا، قائم جن کو قائم چاند پوری بھی کہا جاتا ہے، اور جن کا اصل نام میں نے آپ کو بتایا تھا قیام الدین قائم، قیام الدین قائم چاند پوری، یہ خواجہ میر درد، میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا، شیخ قلندر بخش جرات موصفی اور شیخ امام بخش ناصر، یہ ان کے ہم عصر ہیں، یہ پانچوں شعرا ہم عصر ہیں۔ اب اگر ان کو ہم ذرا ڈیٹیل سے دیکھیں تو مجھے یاد ہو رہا ہے کہ 1713 میں مرزا محمد رفیع سودا پیدا ہوئے، 1721 میں یا 20 میں پھر درد پیدا ہوئے، 1722 میں میر تقی میر پیدا ہوئے تھے، اور 1722 کو ہی یہ قیام الدین قائم چاند پوری پیدا ہوئے۔ تو سب سے پہلے جو بھی شاعر تیار کرے نا تو اس کا عہد دیکھا کریں کہ وہ کس کا ہم عصر ہے۔ تو مرزا محمد رفیع سودا، خواجہ میر درد، میر تقی میر اور قیام الدین قائم چاند پوری، یہ چاروں ہم عصر شعراء ہیں۔ اور قیام الدین قائم چاند پوری یہ بھی 1722 میں پیدا ہوئے تھے، لیکن یہ بجنور میں پیدا ہوئے تھے جہاں ڈیپٹی نذیر احمد پیدا ہوئے تھے، اور پھر 1793 میں ان کا انتقال ہوا تھا، رامپور میں انتقال ہوا تھا۔ ان کا تذکرہ بڑا مشہور ہے، مخزن نکات۔ اردو کے 3 ابتدائی جو تذکرے ہیں نا، پہلا تھا نکات الشعراء میر تقی میر کا، اور دوسرا تھا تذکرہ ریختہ گویاں غالباً موصفی کا، اس کے بعد پھر تیسرا انہی کا تذکرہ تھا، تذکرہ مخزن نکات۔ تو مخزن نکات ان کا ایک دیوان بھی تھا، اور اردو ادب کا یہ مشہور تذکرہ ہے، اور اس کو پھر مجلس ترقی ادب لاہور سے شائع کیا گیا، اور اس کو مرتب کیا تھا ڈاکٹر اقتدا حسن نے۔ سر کل آپ نے کلیات بتایا بھی تھا ہے۔ کہ قائم پوری دوسرا ہے۔ جی سر جی کل آپ نے بتایا تھا کہ قائم چاند پوری کا دوسرے نمبر پر ہے۔ ہاں، اس کو اگر آپ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کا تھیسس پڑھیں نا، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ تذکرے جو لکھے جاتے ہیں نا، ان کو لکھنے کے حساب سے اولویت دی جاتی ہے، اب شائع ہونے کے حساب سے اولویت نہیں دی جاتی۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اس وجہ اچھا، تو ڈاکٹر اسپرنگر نے کہا کہ اگر آپ نے ہندوستان کی ادب کی تاریخ کو صحیح طریقے سے پڑھنا ہے تو مخزن نکات تذکرہ ضرور پڑھیے۔ ڈاکٹر اسپرنگر اس کو بہت زیادہ مستند سمجھتے تھے، اور یہ بہت اچھے شاعر بھی تھے، لیکن افسوس کہ ان کو میر تقی میر اور خواجہ میر درد، میر تقی میر اور مرزا محمد رفیع سودا جیسا مقام تو حاصل نہ ہو سکا، لیکن ان کا کلیات بھی موجود ہے، اور یہ اچھے شاعر بھی تھے، ان کا تذکرہ بھی موجود ہے، اور ان کے کلیات کو بھی مجلس ترقی ادب والوں نے شائع کیا ہے، اور ڈاکٹر اقتدا حسن نے اس کو ترتیب و تدوین کی ہے اس کی۔ جی نیکسٹ پڑھیے میڈم سے۔ امیر خسرو کی ریختہ میں کہی گئی پہلی غزل کا تذکرہ، تذکرہ مجموعہ نغز آب حیات۔ جی اس پر سیر حاصل میری بحث ہو چکی ہے کہ ان کی جو ریختہ کی پہلی غزل تھی وہ کون سی تھی، اور پھر ان کا جو ذکر تھا وہ سب سے پہلے کس تذکرے میں ہوا، اس کو کس نے مرتب کیا، کتنی جلدوں میں مرتب کیا، آب حیات کا ماخذ کیا تھا، ساری ڈسکشن کل ہو چکی ہے۔ جی سر۔ امیر خسرو کا قیام ملتان میں۔ امیر خسرو ملتان میں بھی رہے تھے، جب
اس کے متعلق بھی میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ ان کو پھر ملتان ہی میں وہ جنگ کے دوران قید بھی ہوئے تھے، اور بلبن کے بیٹے محمد کو جب وہ تاتاریوں کے حملے میں مارے گئے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہی تھے، اور پھر انہوں نے اس کے مرثیے بھی لکھے تھے۔ تو ملتان میں بھی امیر خسرو کا قیام رہا ہے، اس پر ڈسکشن ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ جی امیر خسرو کا وہ شعر جس میں سرائکی لفظ جھل کا استعمال ہے، من کے برسے نمی نہادم گل، بار برسرے نہادو گفتہ جھل۔ من کے برسے نمی نہادہ میں گل، بار برسرے نہاد، بار برسرے نہاد و گفتہ جھل۔ تو یہ جو جھیل ہے نا، یہ سرائکی زبان کا، یہ جنگل کو کہا جاتا ہے، کہ جیسے بارش ہوتی ہے جنگل ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اسی طرح میرے جو جسم کی جو زمین ہے وہ بھی محبوب کی یاد سے ہری بھری ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے ملتانی زبان کا بھی ذکر کیا تھا، تو ملتانی زبان دراصل وہی سرائکی زبان تھی، تو یہ سرائکی کا ایک لفظ جھیل بھی انہوں نے استعمال کیا ہے۔ جی، اور جھیل کا مطلب جنگل ہوتا ہے، جھاڑیاں ہوتا ہے، کانٹے ہوتا ہے۔ آگے سر مجھے پڑھیں۔ خسرو کی مثنوی نو سپہر اس کو کہتے ہیں، فارسی زبان میں ہے۔ نو سپہر کا اردو ترجمہ کیا محمد رفیع عابد زاہدی نے۔ مثنوی نو جی سپہر کی وجہ شہرت ہندوستان کے تہواروں، موسموں، پھلوں اور پرندوں کا ذکر محبت سے کیا گیا ہے۔ جی، وہ دو ابتدائی شعراء کے جن کے کلام میں ہندوستان کے تہذیبی عناصر ملتے ہیں، ہندوستان کے رسم و رواج، ہندوستان کی جو فطری مناظر ہیں جس میں ہندوستان کے جانور، پرندے، موسم، پھل کا تذکرہ ہے، وہ امیر خسرو اور نذیر اکبر آبادی ہیں۔ یہ دو شعراء ہیں کہ جن کے کلام میں ہندوستانی تہذیبی عناصر ملتے ہیں، اور مثنوی نو سپہر پر ہماری ڈسکشن کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ جی آگے ذرا اسٹڈی کیجیے۔ زبان زد خاص و عام تمام لوگوں میں مشہور و معروف، کہہ مکرنی، دو سخنے، دوہے، گیت، پہیلیاں، انمولیاں، طبلہ، ستار، ریختہ امیر خسرو سے منسوب ہیں۔ جی، امیر خسرو کو ہم نابغہ روزگار کہہ سکتے ہیں، ایک جینیس پرسن کہہ سکتے ہیں، کہ جنہوں نے بہت سے بادشاہوں کا زمانہ بھی دیکھا، جنگیں بھی لڑی، اور 99 کے قریب کتب بھی لکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی اختراعات بھی کی۔ ان اختراعات میں ایک ہے کہہ مکرنی۔ کہہ مکرنی کے متعلق تھوڑا سا بتا دوں، کہہ مکرنی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، کہہ کر مکر جانا، کہہ مکرنی یعنی اپنی بات سے پلٹ جانا، بات کہہ کر مکر جانا۔ یہ بھی ایک صنف سخن ہے، قدیم ترین صنف سخن اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک خاتون اپنی کسی سہیلی سے چند باتیں کہتی ہے، اور یہ باتیں اس کے شوہر کے متعلق بھی ہو سکتی ہیں، کسی دوسری چیز کے متعلق بھی ہو سکتی ہیں، اور جب اس کی سہیلی پوچھتی ہے کہ کون فلاں چیز، تو وہ کہتی ہے نہیں نہیں، یہ میرا شوہر نہیں ہے، میرا محبوب نہیں ہے، بلکہ کوئی دوسری چیز ہے۔ اس کی میں مثال پیش کرنا چاہوں گا کہ وہ آئے تب شادی ہوئے، ہاں، وہ آئے تب شادی ہوئے، اس بن دوجا اور نہ کوئے، یعنی وہ آئے گا تو تب ہی شادی ہوگی، اس کے بغیر کوئی دوسرا نہیں ہے۔ میٹھے لاگیں واقعی بول، اس کے بول بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ اے سخی ساجن، اب وہ دوسری اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تو ساجن کے بارے میں کہہ رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں نا سخی ڈھول، کہتے ہیں کہ نہیں ڈھول۔ تو اب یوں سمجھیں کہ یہ ایہام کی ایک قسم ہی سمجھیں۔ تو بات کہہ کر اپنی بات سے پلٹ جانا کہہ مکرنی کہا جاتا ہے۔
اس میں جو ابتدائی 3 باتیں ہوتی ہیں نا، 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے کئی مقرنی. اس کے جو پہلے 3 مصرے ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب یا شوہر کے متعلق ہوتے ہیں. اس کے بعد چوتھے مصرے میں وہ فوراً پینترا بدل کے کہتی ہے نہیں وہ تو میرا ساجن نہیں ہے، وہ کوئی دوسری چیز تھی. جیسے طرح طرح سے منہ مٹکاوے، طرح طرح سے منہ مٹکاوے، کھیل دکھا کر منہ رجھاوے، جی چاہے لے جاؤں اندر، اے سخی ساجن نہ سخی بندر. تو اپنی بات سے مکر جانا ایک شاعرانہ انداز میں وہ مکرمی کہلاتا ہے. اور اس کے چوتھے مصرے میں وہ خاتون اپنی پہلی بات سے مکر جاتی ہے، اور پہلے 3 مصرے جو ہوتے ہیں وہ اپنے ساجن یا محبوب کی خوبیوں کے متعلق ہوتے ہیں. جی نیکسٹ دیکھیے ذرا. سر اس میں ایک بات پوچھنا چاہوں گی، جیسے ربائی میں چوتھا مصرع جو ہوتا ہے وہ حاصل کلام ہوتا ہے، یعنی ان 3 مصروں کا آگے وہ جواب ہوتا ہے یا جو کہہ لیں نچوڑ ہوتا ہے، اور جی اس جی میں یہ اس کا الٹ ہے. جی بالکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہہ مکرنی کا جو چوتھا مصرع ہے وہی اس کا اصل جواب ہوتا ہے، وہی اس کی اصل جان ہوتا ہے، اور اسی میں ہی وہ اپنی بات سے پلٹتی ہے پھرتی ہے. جی نیکسٹ پڑھیں. میم آپ یہ پڑھ دیں گی، میرا بیٹا تھوڑا کم کر رہا ہے. جی بالکل. جرت کی زندگی کا اندھوناک واقعہ، بصارت سے محروم ہونا. جی شیخ قلندر بخش جرات، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نابینا تھے یا نابینا پن کی ایکٹنگ کرتے تھے تاکہ زنان خانے میں آسانی سے آ جا سکیں. تو خیر اگر یہ بات درست ہے تو یہ ان کی زندگی کا اندھوناک واقعہ تھا، ان کی بصارت کا ضائع ہو جانا. جی میڈم نیکسٹ. کون سے شاعر ہاتھیوں کی تجارت کرتے تھے؟ رنگین. جی رنگین پر سعد خان رنگین، ان کی پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ان کے گھر کے باہر گھوڑے اور ہاتھی باندھے ہوتے تھے، لیکن بعد میں جب نواب سعادت خان نے ان سے منہ پھیرا تو ان کی حالت بڑی ابتر ہو گئی تھی. اس کے متعلق ڈسکشن ہو چکی ہے. اور یہ رنگین ہاتھیوں کی تجارت کرتے تھے، اور اسی طرح مرزا محمد رفیع سودا کے جو والد تھے وہ گھوڑوں کی تجارت کرتے تھے. جی میڈم سر. رنگین پر پی ایچ ڈی کی ڈاکٹر صابر علی خان نے. رنگین جی نے بالکل. ٹھیک ہے سر، میں نے کہا اکٹھا پڑھ لوں. رنگین نے 17 زبانوں میں شعر کہے. جی 17 زبانوں میں انہوں نے شعر کہے تھے، اور پاکستان میں سب سے پہلی پی ایچ ڈی جو ہوئی پنجاب یونیورسٹی سے غالباً 1958 میں. تو یہ سعادت یار خان رنگین حیات اور شاعری اس پر پی ایچ ڈی کی گئی تھی. ڈاکٹر محمد صادق نے پی ایچ ڈی کی تھی. تو یہ وہ پہلی شخصیت ہیں کہ جن کے کلام پر ڈاکٹریٹ لیول کا کام ہوا تھا. سر اس میں ڈاکٹر صابر علی خان لکھا ہوا ہے، تو مستند. جی ڈاکٹر صادق نے اردو ادب میں پہلی پی ایچ ڈی کی، ڈاکٹر صابر کلوروی نے یہ پاکستان میں پہلی پی ایچ ڈی کی. میر علی اوسط رشک کس کے شاگرد تھے؟ ناسک. جی ناسک کے شاگرد تھے. ٹھیک ہے جی. معراج نامہ، مولد شریف، سراج نظم، مثنویاں ہیں امام بخش ناسک کی. ٹھیک ہے، امام ناسک کی 3 مثنویاں. دی شندور پاس کنیکٹ چترال ود. جی یہ پاکستان کا بلند ترین جو درہ ہے وہ درہ شندور کہلاتا ہے. شندور جو ہے یہ گلگت بلتستان میں واقع ہے. اس کے ساتھ ہی چترال واقع ہے. گلگت بلتستان اور چترال کے درمیان جو درہ واقع ہے اس کو درہ شندور کہا جاتا ہے.
اور ہر سال یہاں پر پولو کا ایک مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ یہ 2 کلومیٹر ایک لمبا درہ ہے۔ درے کے بارے میں یا پاس کے بارے میں آپ کے علم میں ہے کہ پہاڑ میں کسی قدرتی راستے کو درہ یا پھر پاس کہا جاتا ہے، تو یہ بلند ترین درہ ہے اور یہ گلگت بلتستان اور اس کے ساتھ یہ چترال کو آپس میں ملاتا ہے۔ Karakoram highway between Pak and China was completed in جی، شاہراہ کراکرم جس کو کہا جاتا ہے شاہراہ کراکرم، اور یا اس کو کراکرم ہائی وے بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا نام شاہراہ ریشم بھی ہے، سلک روڈ جس کو کہتے ہیں۔ شاہراہ کراکرم، کراکرم ہائی وے یا سلک روڈ، یہ کوہ کراکرم اور کوہ ہمالیہ 2 عظیم پہاڑی سلسلوں کو کراس کر کے پاکستان کے جو حسن ابدال ہے شہر، پاکستان کا جو شہر حسن ابدال ہے، یہ پاکستان کے شہر حسن ابدال سے چین کے صوبہ سنکیانگ تک جاتی ہے، اور اس کو نیشنل ہائی وے 35 کا نام بھی دیا گیا ہے، N35 جس کو کہا جاتا ہے۔ کوہ کراکرم ہائی وے جس کو شاہراہ ریشم بھی کہا جاتا ہے، یہ پاکستانی شہر حسن ابدال سے سٹارٹ ہوتی ہے اور چین کے صوبے سنکیانگ تک جاتی ہے، اور یہ ٹوٹل 1300 کلومیٹر لمبی سڑک ہے۔ 1300 کلومیٹر لمبی سڑک ہے جس میں 887 کلومیٹر یہ پاکستان میں ہے اور 413 کلومیٹر چین میں ہے۔ تو یہ 1966 میں بننا سٹارٹ ہوئی تھی، یعنی 1966 میں یہ تعمیر ہونا شروع ہوئی تھی اور یہ تقریباً 12 سال میں کمپلیٹ ہوئی تھی۔ 1978 میں یہ مکمل ہوئی تھی اور پھر 1979 میں اس کو انیگوریٹ کیا گیا اور عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ تو شاہراہ کراکرم پاکستان اور چین کو آپس میں ملاتی ہے۔ جی نیکسٹ ماروزی۔ Nanga Parbat is the highest peak of اب دیکھیں پاکستان میں تقریباً کوئی 4-5 دنیا کی ٹاپ پیکس موجود ہیں، تو ان میں سے ایک تو ہے کیٹو اور دوسری ہے ناگا پربت۔ یعنی ناگا پربت یہ پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے۔ کیٹو تو کو کراکرم میں پائی جاتی ہے جبکہ ناگا پربت کو ہمالیہ میں پائی جاتی ہے۔ یہ گلگت بلتستان میں موجود ایک پہاڑ ہے کو ہمالیہ، اس کی جو بلند ترین چوٹی ہے اس کو ناگا پربت کہا جاتا ہے اور یہ 8126 میٹر بلند ہے۔ اگر فٹ میں پوچھ لیں تو 26,660 فٹ ہے، اگر وہ میٹرز میں پوچھ لیں تو 8,126 میٹر یہ بلند چوٹی ہے۔ پاکستان کی دوسری بلند چوٹی ہے، پاکستان کی پہلی بلند ترین چوٹی کیٹو ہے اور پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی ناگا پربت ہے۔ کیٹو کو کراکرم پہاڑ میں موجود ہے جبکہ ناگا پربت کو ہمالیہ پہاڑ میں موجود ایک بلند ترین چوٹی ہے۔ یہ پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی ہے اور اس کی بلندی 8,126 میٹر ہے یا 26,660 فٹ ہے۔ جی میڈم صاحبہ۔ river Kabul join Indus River near سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ جو دریائے کابل ہے، یہ دریائے کابل افغانستان کے ایک پہاڑ سے نکلتا ہے، اس پہاڑ کا نام ہے کوہ سنگلاخ۔ تو دریائے کابل افغانستان کے ایک پہاڑ سے نکلتا ہے، اس پہاڑ کا نام ہے کوہ سنگلاخ۔ وہ کوہ سنگلاخ
पाकिस्तानी पहाड़ी सिलसिले कोहे हिंदोकश का एक सिलसिला है छोटा सा। तो दरियाए काबुल अफगानिस्तान से निकलता है और फिर ये अफगानिस्तान से बहता हुआ अटक के मकाम पर आकर दरियाए सिंध से मिल जाता है और फिर दरियाए सिंध बन जाता है। तो दरियाए काबुल अफगानिस्तान से निकलता है और अटक के मकाम पर दरियाए सिंध से मिल जाता है और फिर ये दरियाए सिंध बन जाता है। जी मैडम साहब, नेक्स्ट। The chairman of National Economic Council. इकोनॉमिक कौंसल यानी कि जो मुआशी कौंसल है उसका सरबराह हमेशा वजीर आजम होता है। कहते हैं ना वजीर आजम की मुआशी टीम, तो इकोनॉमिक कौंसल का सरबराह वजीर आजम कहलाता है। इलामा इकबाल की मारूफ नज़म वालदा मरहुमा की याद में उनके किस मजमूए में शामिल है? जी मैंने कल आपसे जिक्र किया था कि अल्लामा इकबाल की वालदा का नाम इमाम बी था। घर में उनको बेजी भी कहा जाता था। वो एक बड़ी मोतबर किस्म की औरत थी। उनका इंतकाल 9 नवंबर 1914 को हुआ था। उनके इंतकाल के बाद अल्लामा इकबाल बड़े दिल गिरफ्ता रहे थे और उन्होंने एक मरसिया भी लिखा था वालदा मरहुमा की याद में। ये मरसिया एक नज़्म की शक्ल में बांगे दरा में मौजूद है और इसमें टोटल 86 अशार हैं, 86 अशार हैं। पहले 89 थे, बाद में उन्होंने इसके अशार 86 किए थे। तो अब इसके 86 अशार हैं, 86 अशार हैं। हसन कूजागर शाकार नज़म है। इसके 3 अशार आम तौर पर पेपर में पूछे जाते हैं। वालदा मरहुमा की याद जो नज्म है उसमें 3 अशार टेस्ट में पूछे जाते हैं। एक तो ये शेर पूछा जाता है, याद से तेरी दिल दर्द आशना मामूर है, नहीं दिल दर्द आशना होगा। याद से तेरी दिल दर्द आशना मामूर है, जैसे काबे में दुआओं से फजा मामूर है। तो एक तो इसमें तशबीह है। दूसरा याद से मुराद वालदा मरहुमा की याद है। तो ये शेर भी अक्सर पूछा जाता है कि याद से तेरी दिल दर्द आशना मामूर है, जैसे काबे में दुआओं से फजा मामूर है। कि ये शेर इकबाल ने किस हस्ती के लिए कहा था या किस हस्ती की याद में कहा था, तो वो वालदा मरहुमा थी। दूसरा शेर ये पूछा जाता है, दफ्तर हस्ती में थी जर्री वरक तेरी हियात, दफ्तर हस्ती में थी जर्री वरक तेरी हयात, थी सरापा दीनो दुनिया का सबक तेरी हयात। तो ये शेर भी पूछा जाता है कि सरापा दीनो दुनिया का सबक कौन सी शख्सियत थी, तो वो इकबाल की वालदा थी। ये दो अशार आम तौर पर पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। हसन कूजागर शाहकार नज़म है, ये किसकी तख्लीक है? तो सबको पता है कि नून मीम राशिद। जी सर। हसन कूजागर के मुतालिक कई मरतबा डिस्कशन हो चुकी है कि ये नज़र मोहम्मद राशिद की एक शाहकार नज़्म है कि जिसमें उन्होंने फन, मुईशत और तख्लीक और इश्क का इकट्ठे जिक्र किया था। तो हसन बगदाद का रहने वाला एक कूजागर होता है। कूजागर कहते हैं बर्तन बनाने वाले को। तो वो एक बूढ़े इतार की दुकान पे देखता है उनको। तालीमी बालगा और मिर्जा गालिब बंदर रोड पर ड्रामे किसकी तख्लीक है? तालीम बालगा तो इंतहाई शानदार ड्रामा था। काजी वाजिद ने यह ड्रामा ट्राइस किया था। इसमें मरकजी किरदार थे, एक मौलवी साहब होते थे
मौलवी साहब जो मदरसे के उस्ताद थे, वो एक मरकजी किरदार थे, उसकी बीवी थी, और फिर उनके शागिर्द होते थे जिनमें कसाब, हजाम, दूध वाला, धोबी, वो सारे उसके किरदार थे। इस ड्रामे का जो मरकजी ख्याल था, जो थीम था, वो इतिहाद, ईमान और तंजीम था, या ईमान, इतिहाद, तंजीम इसको कहा जाता है। तो ईमान, इतिहाद और तंजीम तालीम बालगा का मरकजी किरदार था। ईमान, इतिहाद और तंजीम को एक गढ़े के तौर पर, एक गढ़ा जिसको कहते हैं अपना घड़ा, 3 घड़े थे और 3 घड़ों को नाम दिया गया था ईमान, इतिहाद और तंजीम। तो किसी का सर नहीं था, किसी का पैंदा नहीं था, कोई टूटा हुआ था। तो ये बताया गया था कि कोई भी कौम है वो ईमान, इतिहाद और तंजीम की बदौलत ही दुनिया में कामयाब हो सकती है। और ये जो नजरिया था, ये कायद का नजरिया था। अच्छा, इस ड्रामे में पैरोडी भी की गई थी, इकबाल के अशार की पैरोडी भी की गई थी। अच्छा, इस ड्रामे में जमहूरियत को भी पाकिस्तान के लिए अच्छा ख्याल नहीं किया गया था, क्योंकि इकबाल भी जमहूरियत के खिलाफ थे ना, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। या फिर इकबाल ने कहा था ना कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। और एक और जगह पर तो इकबाल ने बड़ा खूबसूरत अंदाज में, क्लियर कट अंदाज में जमहूरियत से जमहूरियत की मुखालफत की थी। इस शराब रंगो बू को गुलिस्तान समझा है तू, इस शराबो इस शराब रंगो बू को गुलिस्तान समझा है तू, आहा ए नादा कफस को आशियां समझा है तू। तो मुसन्नफ के नज़दीक जमहूरियत एक मज़ी का खेज अमल है। तो पाकिस्तानी सोच पर भी उन्होंने तंज किया था, और ख़ास तौर पर उन्होंने वो जो एक पैरोडी लिखी थी, इकबाल की नज्म की जो पैरोडी की थी ना, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। चीन और अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं है सारा जहां हमारा, फाकों के साए में हम पलकर जवां हुए हैं, अनपढ़ है और जाहिल हर नौजवान हमारा, अमेरिका की अमानत पेटू में है हमारी, हम राजदां हैं उसके वो राजदां हमारा। तो इसी तरह की इन्होंने वो पैरोडी भी की थी, तालीम बालगा। और मिर्जा गालिब बंदर रोड पर एक चोरी का वाकया था, वो मैंने आपको शायद पहले बताया था। हाँ जी, नेक्स्ट। आग का दरिया, मेरे भी सनम खाने, चांदनी बेगम, आखिर शब के हम सफर, नाविल किसकी तख्लीक है? हाँ जी, आप सबके इल्म में है कि ये कुरतुल ऐन हैदर की तसानीफ हैं, उनके नावल्स हैं। उर्दू गजल का अहद ज़री किस शायर के दौर को कहा जाता है? उर्दू गजल का अहद ज़री, ये मीर और सौदा के अहद को कहा जाता है। ऐलाने जंग दौरे हाजिर के खिलाफ, ये अल्फाज अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए के सरबरक पर दर्ज हैं? अगर हम देखें बाले जिब्रील का आगाज तो एक मशहूर शेर से होता है ना, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, जो कि भर्तरी हरि सिंह का शेर था, उसका आगाज उससे होता है। ये ज़र्ब कलीम इनका एक शेरी मजमुआ है, तो उसका आगाज इसी जुमले से होता है, ज़र्ब कलीम। जी, नेक्स्ट। मीर अनीस के कलाम में मुबालगा आराई शायरी जी, की नुमाया खूबी है। कलाम सर में यही है कि मुबालगा उनके कलाम की सिफत है, यानी आम तौर पर मुबालगा को अच्छा नहीं समझा जाता। और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली ने भी कहा है, कल मैंने पोस्ट आपको बना के भेजी थी, सादगी असलियत, सादगी जोश और असलियत। तो असलियत का मतलब ये था कि उसमें हकीकत हो। तो हकीकत और मुबालगा एक दूसरे के मुतजाद हैं, और मुबालगा अगर हद से बढ़ा हुआ हो तो वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर हद में हो
تو پھر وہ خاص طور پہ مبالغہ مرثیے کے لیے تو بہت ضروری ہے. اور میر انیس کے کلام میں جا بجا مبالغہ آرائی ملتی ہے، تو یہ دراصل ان کے کلام کی ایک خوبی کی شکل میں سامنے آتی ہے. جی نیکسٹ. پامال راستوں کو ترک کر کے ایک تخلیقی جذبے کے تحت نئی قدروں میں منہمک ہونے کے عمل کو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ جی اس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہے کلاسیکیت اور دوسری ہے رومانویت. کلاسیکیت وہی پرانا گھسا پٹا، وہی پرانا راستہ، پرانی باتیں، پرانے شاعری، پرانے موضوعات. لیکن اگر آپ پرانے موضوعات کو چھوڑ کر نئے موضوعات شاعری میں بیان کرتے ہیں تو جس میں تخیل کی فراوانی بھی ہوتی ہے، جذبات کی جادوگری بھی ہوتی ہے، تو اس کو رومانویت کہا جاتا ہے، یا فطرت نگاری بھی اس کو کہتے ہیں. یہ بھی ایک تحریک کی شکل میں یورپ میں پیدا ہوئی تھی، رومانوی تحریک جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کے بانی تھے جان جیکس روسو. ان کا کہنا تھا کہ یہ جو انسان ہر جگہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، انسان کو تو آزاد پیدا کیا گیا ہے. یہاں زنجیروں میں جکڑنے سے مراد وہی پرانے اصول و ضوابط کو فالو کرنا ہے. اور ان کا ایک نظریہ بھی بڑا مشہور تھا، یہ کہتا تھا کہ انسان کو فطری ماحول میں تعلیم دینی چاہیے. ان کا ایک مشہور ناول تھا ایمائی، اس میں انہوں نے اپنے یہ سارے تصورات پیش کیے تھے رومانویت کے. تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو اسکول ہیں، مدرسے ہیں، یہ بچے کے لیے قید خانے ہیں اور کتابیں بچوں کے لیے زہر ہیں. تو وہ کہتا تھا کہ بچوں کو فطرت سے ہم آہنگ کیا جائے. تو یہ باقاعدہ ایک تحریک اٹھی تھی جس کو رومانوی تحریک کہا جاتا ہے. یہ کلاسیکیت کے رد عمل میں پیدا ہوئی تھی. تو پامال راستوں کو ترک کر کے جی نئے راستوں کی تلاش کا عمل. خامہ بگوش کس ادیب کا کلمی نام ہے؟ خامہ باگوش. خامہ کہتے ہیں قلم کو، باگوش کہتے ہیں غلام کو، یعنی قلم کا غلام. اس کے لغوی معنی بنیں گے. اور یہ مشفق خواجہ کا قلمی نام تھا. مشفق خواجہ سخن در سخن کے نام سے روزنامہ تکبیر میں لکھتے تھے، اور قلمی نام ان کا تھا خامہ بگوش. اردو میں باشمول حمزہ غیر منقوط حروف کی تعداد کتنی ہے؟ جی اردو میں حروف ان کی تعداد پر میرا لیکچر کمپلیٹ آپ پچھلے لیکچر میں دیکھ سکتے ہیں، اس کو سن سکتے ہیں. ایسی نظم جس میں بحر اور وزن کی پابندی تو ہو مگر ردیف قافیے کی قید سے آزاد ہو، کیا کہتے ہیں؟ جی نظم معرہ، جس کو بلینک ورس بھی کہا جاتا ہے. نظم معرہ ایک ایسی نظم ہوتی ہے جس میں بحر بھی ہوتی ہے اور وزن بھی ہوتا ہے، لیکن قافیہ اور ردیف کی پابندی نہیں کی جاتی. اور معرہ کا لغوی مطلب ہوتا ہے برہنہ یا ننگا. تو ایسی نظم کے جس میں بحر تو موجود ہو لیکن قوافی اور ردیف نہ ہو تو اس کو نظم معرہ کہا جاتا ہے. اور مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، یہ بھی نظم معرہ میں ہے. اور اسی طرح ہنگامہ ہستی کو گر غور سے دیکھو تم، ہر خشک و تر عالم صنعت کے تلاطم میں، جو خاک کا ذرہ ہے یا پانی کا قطرہ ہے، حکمت کا مرقع ہے. تو یہ بھی اسی نظم معرہ کے چند مصرے ہیں. تو اس میں بحر سیم ہوتی ہے لیکن قوافی اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی. جی نیکسٹ. بس کے دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا. یہ بتانا ہے کہ اس شعر کو اصطلاح میں کیا کہیں گے، اس کا قافیہ اور ردیف بھی بتانا ہے. جی بالکل آسان سا ہے. یہ سیکنڈ ایئر کے سلیبس میں شامل نصاب غزل کا پہلا شعر ہے. تو غزل کے پہلے شعر کو ہم مطلع کہتے ہیں.
اس کے بعد اس میں جو قوافی ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ آسان شعر کیا ہے؟ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو میسر نہیں انسان ہونا۔ آسان اور انسان یہ دونوں آپس میں ہم کافی الفاظ ہو گئے، اور ہونا ہونا یہ ردیف ہو گئی۔ جی نیکسٹ پڑھیے۔ کون سا جملہ درست ہے؟ وہ نا عاقبت اندیش ہے۔ سر یہ عاقبت اندیش والا ہو چکا ہے میرے خیال میں۔ جی اگلا ہے عاقبت اندیش کہتے ہیں آخرت سے ڈرنے والے شخص کو، اور اندیش ڈرنے والا، نا اندیش نہ ڈرنے والا۔ تو یہ جو نا کا سابقہ ہے یہ اندیش کے ساتھ لگے گا، عاقبت کے ساتھ نہیں لگے گا۔ عاقبت ویسے رہے گا اور اس کے بعد اندیش سے پہلے ہم نا اندیش لگا دیں گے، تو وہ عاقبت نا اندیش ہے۔ جی نیکسٹ۔ خواجہ میر درد اور خواجہ حسن نظامی میں قدر مشترک۔ یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ خواجہ میر درد نے بھی تصوف کے متعلق لکھا، اور خواجہ حسن نظامی کے بھی ہر انشائیے میں کچھ نہ کوئی تصوف کار فرما ہے، تو تصوف ان دونوں میں مشترک چیز ہے۔ اردو ظریفانہ شاعری میں سید محمد جعفری کا نام بہت نمایاں ہے، ان کے مجموعہ کلام کا کیا نام ہے؟ جی یہ بھی ہماری معروضی ہو چکی ہے، شوقیہ تحریر۔ اور یہ جو رشید لفظ احمد ہے نا، جی سر، یہ غالب کے دیوان کا جو پہلا شعر ہے، نقش فریادی ہے کہ اس کی شوقیہ تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا۔ تو کتاب کا نام غالب کے پہلے شعر سے مستعار لیا گیا ہے۔ رشید احمد صدیقی، ابن انشا اور مشتاق یوسفی میں قدر مشترک، یہ بھی سر بہت دفعہ ہو گیا۔ فضا نگار ہیں یہ تینوں۔ سر ٹائم تو ہو گیا، اگلی سلائیڈ کروں؟ جی سلائیڈ کر دیں، اگلی سلائیڈ کر دیں، ابھی 3 منٹ رہتے ہیں۔ خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں، اکبر الہ آبادی نے کس کی خوبیوں کا اعتراف کیا ہے؟ اکبر الہ آبادی کا نظریاتی اختلاف تھا سر سید احمد خان سے، لیکن سر سید احمد خان کی وفات پر انہوں نے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ شعر پڑھا تھا۔ ویسے یہ شعر داغ کا بھی ہے، لیکن وہ یوں ہے: خبر سن کر میرے مرنے کی وہ بولے رقیبوں سے، خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں۔ تو یہ ان کو اکبر الہ آبادی نے سر سید کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ جی نیکسٹ۔ اردو میں ترقی پسند تحریک کے روح رواں کون تھے؟ ترقی پسند تحریک کے روح رواں یہ سید سجاد ظہیر تھے۔ سرے کوہ آدم ستا کوئے بیضا، جہاں جاؤ گے کھوج پاؤ گے ان کا۔ اس میں سر کوئے آدم بتانا ہے اور کوئے بیضا کس ملک کا پہاڑ ہے؟ جی مسدس حالی کا یہ شعر ہے، اس میں 2 پہاڑوں کا، مشہور پہاڑوں کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی مسلمانوں کے نشان کہاں سے کہاں تک مل سکتے ہیں۔ کوہ آدم یہ سری لنکا میں ایک پہاڑ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے تو سب سے پہلے اسی پہاڑ پہ پہنچے، اور اس پہاڑ پر ان کے پاؤں کا ایک نشان بھی بنا ہوا ہے، اس پر ہماری ڈسکشن ہو چکی ہے۔ اسی طرح کوہ بیضا یہ اسپین میں واقع ہے۔ جی نیکسٹ۔ اسی عبارت کی تخلیص کا مسلمہ اصول ہے کہ تخلیص اصل عبارت کے جی تلخیص ہوتا ہے 1/3، یعنی اس کا خلاصہ بیان کرنا۔ خلاصہ عام طور پر 1/3 ہوتا ہے، 1/3 ہوتا ہے۔ کھوجی کس کا وضع کردہ کردار ہے؟ خواجہ بدیع الزماں کے متعلق پڑھ چکے ہیں کہ یہ اردو کا اولین فقاہیہ کردار ہے، اور یہ فسانہ آزاد کا کردار تھا۔ رتن ناتھ چچا سرشار نے فسانہ آزاد
जी सर। तखलीक की थी। तो 3 किस्म की किताबें हैं, ये इनके नाम आप याद कर लीजिएगा। एक है फसाना आज़ाद रतन नाथ सरशार का, और दूसरा है फसाना अजैब रजब अली बेग सुरूर की दास्तान है, और तीसरा है फसाना मुब्तला, ये नावल है डेप्टी नज़ीर अहमद का। चचा चिकन जैसे लाफानी किरदार के खालिक कौन है? चाचा छिकान, इसके मुतालिक भी डिटेल से हम पढ़ चुके हैं। इम्तियाज अली ताज का किरदार है। कलाम में किसी लफ्ज के 2 मानी निकलते हों और आदमी मखमसे में पड़ जाए कि कौन से मानी मुराद हैं, तो ऐसी सनत को इस्लाह में क्या कहते हैं? सनत इहाम, इसके मुतालिक भी तफसील से पढ़ चुके हैं। जहाने दानिश, यादों की बरात और शहाब नामा का ताल्लुक किस सनफे नसर से है? जी, ये तीनों आप बीतियां हैं।